بایولوجی جو ہے یہ سائنس کی کیا ایک شاخ ہے، اس کا تعلق دوسرے شاخوں کے ساتھ بھی ہے، یعنی بایولوجی کا تعلق فزکس کے ساتھ بھی ہے، بایولوجی کا تعلق کیمسٹری کے ساتھ بھی ہے، بایولوجی کا تعلق میتھس کے ساتھ بھی ہے، اور بایولوجی کا تعلق جیوگرافی کے ساتھ بھی ہے، بایولوجی کا تعلق اکنامکس کے ساتھ بھی ہے۔ آج ہم یہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں بایولوجی کا فزکس کے ساتھ جو ریلیشن ہے، بایو کا فزکس کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ بایو فزکس کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ بایو فزکس۔ یعنی بایو فزکس ایک ایسا فیلڈ ہے جس میں آپ بایولوجی اور فزکس دونوں کا مکسچر ملے گا۔ سمجھ آ رہی بات؟ وضاحت کرتے ہیں اس میں۔ دوسرا ہمارے پاس ہے بایولوجی کا کیمسٹری کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں بایو کیمسٹری میں۔ کس میں پڑھتے ہیں؟ بایو کیمسٹری۔ یعنی بایولوجی کا فزکس کے ساتھ بھی ریلیشن ہے جس کو ہم بایو فزکس کہتے ہیں، بایولوجی کا کیمسٹری کے ساتھ بھی ایک ریلیشن ہے جس کو ہم بایو کیمسٹری بولتے ہیں، بایولوجی کا جیوگرافی کے ساتھ بھی ایک ریلیشن ہے جس کو بولتے ہیں بایو جیوگرافی۔ اس طریقے سے بایولوجی کا میتھمیٹکس کے ساتھ بھی ایک ریلیشن ہے جس کو ہم بولتے ہیں بایو میتھمیٹکس یا بایومیٹری، اور بایولوجی کا اکنامکس کے ساتھ بھی ایک ریلیشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں بایو اکنامکس۔ اب دیکھتے ہیں کیا ریلیشن ہے اور کس طرح کا ہے۔ بایو فزکس کتنی چیزوں کا کمبینیشن ہے؟ دو، بایولوجی اور فزکس۔ اگر ہم فزکس کے لاز کو اپلائی کر رہے ہیں، فزکس کے جو قوانین ہیں، جو فزکس کے اصول ہیں، اس کو ہم اپلائی کر رہے ہیں کسی جاندار کو اسٹڈی کرنے کے لیے، تو یہ آ جاتا ہے بایو فزکس کے اندر۔ مثال، تم لوگ جب الٹرا ساؤنڈ کرنے کے لیے جاتے ہو، سپوز گردے کے اندر پتھری ہے یا پھر کوئی اور مسئلہ ہے، تم اپنے ایبڈومن کا الٹرا ساؤنڈ کرنا چاہتے ہو تو کہاں جاتے ہو؟ ہاسپٹل، اور وہاں آپ کا کیا کیا جاتا ہے؟ الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ مشین کس نے بنائی ہے؟ کس نے بنائی ہے؟ فزکس کے تھرو بنی ہے نا، فزکس کے تھرو بنی ہے، یعنی وہ مشین ورک کرتی ہے فزکس کے اصولوں پر، اور ہم اس کے ذریعے اسٹڈی کرتے ہیں کس کو؟ لیونگ آرگینزم کو۔ کس کو اسٹڈی کر رہے ہیں؟ لیونگ آرگینزم کو۔ تو یہ آ جاتا ہے بایو فزکس کے اندر۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس ہے، یہاں پر ایک گلینڈ ہوتا ہے، یہ گلا جو ہے یہاں پر ایک گلینڈ ہوتی ہے۔ گلینڈ جانتے ہو کس کو بولتے ہیں؟ کس کو بولتے ہیں؟ گلینڈ نہیں پتا؟ وہ خاص قسم کے سیلز، بولو، جو اپنا خاص سیکریشن پیدا کریں، اس کو بولتے ہیں گلینڈ۔ مثال، آنکھوں کے اندر ہوتا ہے ٹیئر گلینڈ۔ کون سا گلینڈ؟ اور وہ پیدا کرتا ہے آنسو، یعنی وہ خاص قسم کے سیل کیا سیکریشن پیدا کرتے ہیں؟ آنسو، تو وہ ٹیئر گلینڈ۔ ناک کے اندر گلینڈز ہوتے ہیں، میوکس گلینڈ، وہ کیا پیدا کرتے ہیں؟ میوکس، وہ چپچپا مادہ، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ کے منہ کے اندر سلائیوری گلینڈ ہے جو سلائیوا پیدا کرتے ہیں، تو وہ خاص قسم کے سیل جو اپنا خاص سیکریشن پیدا کرے اس کو بولتے ہیں گلینڈ، ٹھیک ہے؟ میمری گلینڈ کا کام کیا ہوتا ہے؟ دودھ دینا، دودھ پیدا کرنا۔ میمری گلینڈ جانتے ہو؟ میمری گلینڈ دودھ جہاں سے نکلتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ میمری گلینڈ، اور اس کی خاص سیکریشن کیا ہے؟ دودھ۔ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ آ رہی ہے؟ تو ہمارے پاس یہاں گلے کے اندر بٹرفلائی شیپ کا ایک گلینڈ ہوتا ہے، اس کا نام ہے تھائرائڈ گلینڈ۔ کون سا گلینڈ؟ تھائرائڈ گلینڈ۔ جب اس تھائرائڈ گلینڈ کے اندر کوئی خرابی آتی ہے تو ہم یہ دیکھنے کے لیے کہ اس گلینڈ کے اندر کیا خرابی آئی ہے، ہم استعمال کرتے ہیں ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس کا۔ کس کا استعمال کرتے ہیں؟ ریڈیو آئسوٹوپس۔ یعنی یہ ہمارے پاس کچھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں جس سے شعاعیں نکلتی ہے۔ کیا نکلتی ہے؟ انویزیبل ریڈیشنز نکلتی ہے۔ تو جس ایلیمنٹ میں سے انویزیبل ریڈیشن نکلتی ہے، نظر نہ آنے والے شعاعیں نکلتی ہے، اس کو ہم بولتے ہیں ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپ۔ کیا بولتے ہیں؟ ریڈیو ایکٹیو یا ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپ، ٹھیک ہے؟ تو کسی بھی بیماری کی تشخیص کے لیے ہم فزکس کو استعمال کر رہے ہیں، جاندار کی اسٹڈی کر رہے ہیں۔ یہ تھائرائڈ گلینڈ کس میں ہوتا ہے؟
جاندار کے اندر ہوتا ہے نا, انسان کیا ہے, جاندار ہے, اور ہم فزکس کے تھرو جاندار کو اسٹڈی کر رہے ہیں. فزکس کے تھرو کیا کر رہے ہیں, جاندار کو اسٹڈی کر رہے ہیں. یہ بایو فزکس میں آئے گا. اس کے علاوہ ہم نے فوسلس کے بارے میں پڑھا تھا پیلیونٹولوجی میں, کہ جو جاندار ایکسٹنکٹ ہو چکے ہیں, اگر ہمیں اس کی باڈی کا کوئی پارٹ ملے, ہمیں اس کی باڈی کا کوئی پرنٹ ملے, ہم کہیں گے یہ فوسل ہے. کیا کہیں گے ہم, فوسل کی اسٹڈی ہم کرتے ہیں. یعنی جب ہم یہ اندازہ لگانا چاہتے ہیں, ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو فوسل ہے یہ کتنا سال پرانا ہے, یہ فوسل کتنے سال پرانا ہے. اس کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں, یہی ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس کا استعمال کرتے ہیں, جس کی مدد سے ہم فوسل کی ایج معلوم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے کیا کیا, ایک جاندار کو اسٹڈی کیا, کس کی مدد سے, فزکس کی مدد سے. کس کی مدد سے, فزکس کی مدد سے. اس کے علاوہ الٹرا ساؤنڈ مشین ہے, بتایا میں نے شروع میں, یہ کس کے رولز پر کام کرتی ہے, فزکس. استعمال ہم کس لیے کرتے ہیں, جاندار کو اسٹڈی کرنے کے لیے. ایم آر آئی جب ہم کرتے ہیں کسی بھی شخص کا, تو ایم آر آئی مشین کام کرتی ہے کس رولز پر, فزکس پر. اس کو بنانے والا کون ہے, فزکس کے اور کوئی. اور ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں, اس کے ذریعے کس کو اسٹڈی کرتے ہیں, لیونگ آرگینزم کو. اس کے علاوہ ایکس رے ہوتا ہے. ایکس رے مشین کس نے بنائی ہے, کسی فزسسٹ نے بنائی ہوگی, اور وہ کام کس پر کرتی ہے, فزکس کے اصولوں پر. لیکن ہم اس کو استعمال کرتے کسی جاندار کو اسٹڈی کرنے کے لیے, تو یہ آ جاتا ہے بایو فزکس کے اندر. اس کے علاوہ بایو فزکس یہ دیکھتا ہے کہ پرندہ جو اڑ رہا ہے, پرندہ اڑ رہا ہے, یہ کیسے اڑتا ہے, اس کی باڈی کی شیپ کیسے بنی ہے, اس کے پنکھ کا ڈیزائن کیسا ہے, یہ کس طریقے سے اڑتا ہے, ہوا کا اس میں کیا عمل دخل ہے, ہوا کیا فورس لگا رہی ہے. یہ سارا جو ہم دیکھتے ہیں یہ کس میں دیکھتے ہیں, بایو فزکس کے اندر. یعنی ہم کسی جاندار کو اسٹڈی کر رہے ہیں, لیکن کس چیز کو دیکھتے ہوئے, فزکس کے اصولوں کو دیکھتے ہوئے. یعنی کسی جاندار پر جب آپ فزکس کے رول اپلائی کرتے ہو, فزکس کے تھرو کسی جاندار کو اسٹڈی کرتے ہو, تو یہ آ جاتا ہے بایو فزکس کے اندر. اس کے علاوہ آپ کو لیور کا پتہ ہے, لیور نہیں پتا, سمپل مشین ہے, سادہ مشین. ٹھیک ہے, سمپل مشین, جس میں کیا ہوتا ہے, اس میں ایک ہوتا ہے فلکرم. ٹھیک ہے, سپوز کر لیں میں آپ کو ایک مثال دے دوں, کینچی ہے. ٹھیک ہے, اب فورس آپ کہاں اپلائی کرتے ہو, اس جگہ پر. فورس کہاں اپلائی کرتے ہو, اس جگہ پر. یہ جگہ کیا کہلاتی ہے, ایفرٹ. کیا کہلاتی ہے, ایفرٹ. اور یہ کینچی کے دونوں راڈز جو ایک دوسرے کے اوپر ایسے گھوم رہے ہیں, یہ والی جو جگہ ہے فکس, جہاں پر فکس ہے, اس کو ہم کیا بولتے ہیں, فلکرم. اور جہاں پر آپ لوڈ رکھتے ہو, جہاں پر کوئی چیز رکھتے ہو کاٹنے کے لیے, وہ حصہ کیا کہلائے گا, کیا کہلائے گا, لوڈ. سمجھ آ رہی بات. تین طرح کے ہمارے پاس لیور ہوتے ہیں, فرسٹ کائنڈ آف لیور, سیکنڈ کائنڈ آف لیور, تھرڈ کائنڈ آف لیور. ٹھیک ہے, یہ بات یاد رکھو, FLE, فلی. اس سے تمہیں یاد رہے گا. پہلا ہمارے پاس ہے فرسٹ کائنڈ آف لیور. فرسٹ کائنڈ آف لیور میں ایف, فلکرم درمیان میں ہوتا ہے. جیسے کینچی میں دیکھو, فلکرم کہاں ہے, لوڈ اور ایفرٹ کے بیچ میں. ٹھیک ہے. دوسرا سیکنڈ کائنڈ آف لیور, دیکھو فرسٹ کائنڈ آف لیور میں فلکرم درمیان میں, سیکنڈ کائنڈ آف لیور میں لوڈ درمیان میں, تھرڈ کائنڈ آف لیور میں ایفرٹ درمیان میں. فرسٹ کائنڈ آف لیور میں کیا درمیان میں ہوگا, فلکرم, جیسے سیزر. سیکنڈ کائنڈ آف لیور میں کیا درمیان میں ہوگا, لوڈ, جیسے وہ ٹرالی جو ہوتی ہے, نیچے جو اس کا ٹائر ہوتا ہے یہ اس کا فلکرم ہے, اور جہاں سے آپ نے پکڑا ہے یہ ایفرٹ ہے, اور لوڈ بیچ میں رکھتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے, تو وہ ہمارے پاس سیکنڈ کائنڈ ہے. تھرڈ کائنڈ کی مثال کیا ہے, آپ کا بازو, یہ فلکرم ہے. یہ کیا ہے, فلکرم. لوڈ کہاں رکھتے ہو, یہاں پر, اور آپ ایفرٹ یہاں سے اپلائی کرتے ہو. یس سر, دیکھ لو, ایفرٹ آپ یہاں سے اپلائی کرتے ہو. یہ آپ کا کیا ہے, لوڈ. یہ کیا ہے, فلکرم. ایفرٹ آپ ادھر سے اپلائی کرتے ہو. تو فرسٹ یہ فلی 1 2 3 یہ یاد رکھو, آپ کبھی بھی نہیں بھولے گی. فرسٹ کائنڈ آف لیور میں فلکرم درمیان میں, جیسے کینچی. سیکنڈ کائنڈ آف لیور میں لوڈ درمیان میں, جیسے دروازہ بھی ہے, یہ دروازے کا فلکرم ہوتا ہے, یہاں تو ایفرٹ اپلائی کرتے, یہ بیچ میں کیا ہے, لوڈ. ٹھیک ہے. اور تھرڈ کائنڈ آف لیور کی مثال آپ کا بازو ہے.
تو ہمارا پاس ہم کیا ہے لیونگ آرگینزم, اور ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہ یہ ایز اے لیور کام کرتا ہے. فزکس ہم اپلائی کر رہے ہیں اس پر, تو کس میں آ جائے گا؟ سمجھ آ رہی بات؟ یعنی کہ بایو فزکس اصل میں بایولوجی اور فزکس کی کمبینیشن ہے. ہم رولز لاز فزکس کے استعمال کر رہے ہیں, اسٹڈی کر رہے ہیں اس کے تھرو کسی لیونگ آرگینزم کو. کلیئر؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو نیکسٹ ہمارے پاس اب پتہ چلا کہ بایولوجی کا فزکس کے ساتھ ایک ریلیشن ہے, ایک تعلق ہے. تو بایولوجی اور فزکس کا ایک بہت گہرا تعلق ہے. نیکسٹ ہمارے پاس جو برانچ ہے وہ ہے بایو میتھمیٹکس, یعنی کہ بایولوجی اور میتھس کا تعلق. بایولوجی اور میتھس کا تعلق, اس کو ہم بایو میتھمیٹکس بھی بولتے ہیں, بایومیٹری بھی بولتے ہیں, بایو میتھمیٹکس بھی بولتے ہیں اور بایومیٹری بھی بولتے ہیں. اس میں ہم کیا کرتے ہیں, دیکھو آپ مثال سے سمجھو. پہلے ایک جنگل ہے, کیا ہے؟ ایک جنگل, اور اس جنگل میں درخت ہے. ہم اندازہ جب لگائیں گے درخت کے جاندار ہے یا نہیں, پودے کیا ہوتے ہیں؟ جاندار ہوتے ہیں. جب ہم یہ کیلکولیشن کرنا چاہتے ہیں کہ اس جنگل کے اندر کتنے پودے ہیں, یہ والے پودے کتنے ہیں, یعنی یہ والے درخت کتنے ہیں, یہ والے درخت کتنے ہیں, یہ والے درخت کتنے ہیں, یہ جو کیلکولیشن ہم کرتے ہیں کس کے تھرو کریں گے؟ کیلکولیشن کس کے تھرو ہوتی ہے؟ میتھس کے تھرو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور ہم کس کی کیلکولیشن کر رہے ہیں؟ بایو پلانٹس کی, یعنی کہ جانداروں کی. تو ہم جو ڈیٹا نکال رہے ہیں جانداروں کا وہ میتھس کے تھرو نکال رہے ہیں. یہ آ جاتا ہے بایو میتھمیٹکس کے اندر یا بایومیٹری کے اندر. میں آپ کو اور آسان کر دوں, سالانہ ہر سال ٹائیفائڈ سے بہت سارے بچے مرتے ہیں. کچھ لوگ مر گئے, کچھ بچے کورونا کی وجہ سے بھی, اس طریقے سے ملیریا سے بہت سارے بچے مرتے ہیں, ڈائریا سے مرتے ہیں, ڈپٹیریا سے مرتے ہیں, ٹی بی سے مرتے ہیں. تو یہ جو سالانہ ریکارڈ نکالا جاتا ہے کہ اس سال ٹائیفائڈ سے اتنے بچے مرے, فلاں بیماری سے اتنے مرے, فلاں بیماری سے اتنے مرے. یہ جو مرنے کی جو آپ کو ایک ڈیٹا دکھایا جا رہا ہے, یہ سارے کیا ہے؟ جاندار ہیں, اور ان کا جو ڈیٹا بنایا گیا ہے, پوری کیلکولیشن کی گئی ہے, وہ کس سے کی گئی ہے؟ میتھمیٹکس کی وجہ سے کی گئی ہے. اور آسان کر دو, تو میں لیبارٹری میں ان کا ٹیسٹ کرایا. کیا کرایا؟ ان کا ٹیسٹ سی بی سی کرایا, کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ, پورا خون کا ڈیٹیل سامنے آ گیا کہ آپ کے آر بی سی بلڈ میں اتنے ہیں اور اتنے ہونے چاہیے, ڈبلیو بی سی اتنے ہیں اور اتنے ہونے چاہیے. یہ جو سارا اس طرف نمبرنگ ہوتی ہے, یہ کس کی ہوتی ہے؟ میتھمیٹکس کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو بایو میتھمیٹکس یا بایومیٹری میں ہم کیا کرتے ہیں؟ میتھس کو استعمال کرتے ہیں کسی لیونگ آرگینزم کا ڈیٹا نکالنے کے لیے. سپوز کر لیں ایک جنگل ہے اور اس جنگل کے اندر ہرن رہ رہے ہیں یا کوئی اور جانور رہ رہے ہیں, اور ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ جانور بڑھ رہے ہیں یا یہ جانور کم ہو رہے ہیں, ان کی تعداد کتنی ہے. یہ سارا جو ڈیٹا ہم نکالیں گے کس کے تھرو نکالیں گے؟ میتھمیٹکس کے تھرو. اور ڈیٹا ہم نکال کس کا رہے ہیں؟ کسی جاندار کا. تو یہ آ جائے گا بایو میتھمیٹکس یا بایومیٹری کے اندر. اپلائنگ میتھس آن لیونگ آرگینزم, جانداروں کے اوپر میتھس کے جب ہم رول اپلائی کرتے ہیں, میتھمیٹکس کو اپلائی کرتے ہیں مختلف ڈیٹا نکالنے کے لیے, ڈیٹا انالیسس کے لیے, تو ہم اس کو بولتے ہیں بایو میتھمیٹکس. میرے خیال میں سمجھ آ رہے ہیں؟ تھرڈ برانچ جو ہے وہ بایو کیمسٹری. بایو کیمسٹری, بایو کیمسٹری یعنی کہ جو لائف کی کیمسٹری ہے, جو جانداروں کی کیمسٹری وہ ہم پڑھتے ہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے, میں نے آپ کو بولا تھا کہ ہمارے جسم کا جو بیسک یونٹ ہے وہ کیا ہے؟ سیل. پھر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ سیل کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ آرگینلز. اور پھر میں نے یہ بتایا تھا کہ آرگینل کس سے بنے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو ہماری باڈی کے اندر جو مالیکیول پائے جاتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں بایو مالیکیولز. کیا بولتے ہیں اس کو؟ بایو مالیکیول. جیسے پروٹین ہے, جیسے کاربوہائیڈریٹ ہے. ٹھیک ہے, اب یہ پروٹین ہماری باڈی کے اندر کیسے بنتا ہے؟ ہماری باڈی کے اندر پروٹین کیسے بنتا ہے, کہاں بنتا ہے, اور کیا کام کرتا ہے؟ سمجھ آ رہی بات؟ یہ ہم پڑھتے ہیں بایو کیمسٹری کے اندر. کاربوہائیڈریٹ کیسے بنتے ہیں, کاربوہائیڈریٹ کا کام کیا ہے, یہ سارا ہم کام پڑھتے ہیں بایو کیمسٹری کے اندر. ہم جو کھانا کھاتے ہیں وہ کھانا ہضم ہوگا, ہضم کیسے ہوگا؟ یعنی کہ اس کے اندر جو کمپلیکس مالیکیول ہے وہ کنورٹ ہو جائیں گے سمپل مالیکیول کے اندر.
اور وہ سمپل مالیکیول ہماری باڈی کے اندر ایبزارب کیسے ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ سارا ہم کہاں پر گئے؟ بایو کیمسٹری کے اندر. سمجھ آ رہی ہے بات؟ نیکسٹ ہے بایو جیوگرافی. دیکھو کینگرو پائے جاتے ہیں آسٹریلیا کے اندر. کینگرو تم نے پاکستان میں کہیں نہیں دیکھا ہوگا سوائے چڑیا گھر کے, وہاں سے منگائے جاتے ہیں. تو یہ کیوں صرف وہاں پائے جاتے ہیں, کہیں اور کیوں نہیں پائے جاتے؟ وہاں کا کلائمیٹ کینگرو کے لیے سوٹیبل ہے, یعنی کہ وہاں کا جو کلائمیٹ ہے, وہاں کی جو آب و ہوا ہے اور وہاں کا جو ہیبیٹیٹ ہے وہ کینگرو کے رہنے کے لیے موزوں ہے, اس لیے وہ صرف وہیں پر پایا جاتا ہے. اگر پلانٹس کی ہم بات کریں, آم کا جو پودا ہے پنجاب میں لگتا ہے, سندھ میں لگتا ہے, کے پی کے میں خاص طور پر اگر میں سوات کی بات کروں, کے پی کے میں بھی کہیں کہیں ہے, لیکن سوات میں اگر دیکھیں آم کے پودے آپ نہیں دیکھے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ وہاں کا کلائمیٹ ایسا ہے کہ جو اس کے لیے موزوں نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بایو جیوگرافی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا جاندار کہاں پر رہے گا اور کیوں یہ یہاں پر رہتا ہے, یعنی ایسی کون سی وجوہات ہے, کلائمیٹ کے سے کون سے فیکٹرز ہیں, یا ہیبیٹیٹ میں ایسی کیا چیزیں ہیں, کیا سہولیات ہیں جس کی وجہ سے یہ جاندار صرف یہیں پر پایا جاتا ہے. یہ سارا ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ یعنی اگر میں آپ کو بہت آسان کر دوں تو ہم یہ پڑھتے ہیں کہ پلانٹس اور اینیمل کا جو ہیبیٹیٹ ہے, رہنے کی جو جگہ ہوتی ہے کسی جاندار کی, اس کا ہیبیٹیٹ کہلاتا ہے. کسی پلانٹ اور کسی اینیمل کا جو ہیبیٹیٹ ہے اس کی ہم اسٹڈی کرتے ہیں بایو جیوگرافی کے اندر. ٹھیک ہے, آخری ہمارے پاس ہے بایو اکنامکس. اکنامکس یعنی فائدہ اور نقصان. بایو اکنامکس سے پہلے میں آپ کو ایک مثال دے دوں. سپوز کر لیں آپ سمندر گئے مچھلیاں پکڑنے. کہاں گئے؟ سمندر گئے مچھلیاں پکڑنے. آپ اگر بہت زیادہ مچھلیاں پکڑ لیں گے, بہت زیادہ آپ نسل کشی کر دیں گے, تو مچھلیاں ایک طرف سے کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی. وقت کے طور پر آپ کو لگے گا کہ فائدہ ہوا, لیکن آئندہ کے لیے آپ نے اپنے کاروبار کو برباد کر دیا, اپنا نقصان کر دیا. یا آپ جنگلات کی کٹائی کر رہے ہیں, لکڑیوں کو کاٹ رہے ہو جلانے کے لیے یا فرنیچر بنانے کے لیے یا کاغذ بنانے کے لیے, لیکن آپ نے کیا کر دیا؟ بہت زیادہ جنگلات کی کٹائی کر دی, تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ ڈیفورسٹریشن ہو جائے گی. تو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا؟ دیکھو بایو اکنامکس میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جانوروں اور پودوں کا اس طریقے سے استعمال کیا جائے, جانوروں اور پودوں کا اس طریقے سے استعمال کیا جائے کہ ہم پیسہ بھی کمائیں, اور وہ جو ریسورسز ہیں ہمارے پاس, جو پودے ہیں یا جو جانور ہیں, اس کو ہم بچا کے بھی رکھیں آئندہ کے لیے. سمجھ آ رہی بات؟ اور آلودگی بھی ساتھ ساتھ کم ہو. مثال آپ درخت لگاتے جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ روزگار بڑھے گا. کیسے بڑھے گا؟ سپوز فروٹ آئیں گے, اس سے بھی روزگار بڑھے گا. یا جتنے زیادہ درخت لگائیں گے اتنے زیادہ مزدور لگاؤ گے, مزدوروں کو روزگار مل جائے گا. اور آلودگی کیسے کم ہوگی؟ ہوا جو ہے یہ صاف ہوتی جائے گی. یہ کیا ہوتی جائے گی؟ صاف ہوتی جائے گی. تو بایو اکنامکس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ پیسہ بھی بنے, کاروبار بھی گرو کرے, یعنی کہ پیسہ بھی آئے, اور ساتھ میں سسٹینیبل یوز آف ریسورسز کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ریسورسز ہے, چاہے پودے ہیں یا جانور ہیں, ہم ان کو اس طریقے سے استعمال کریں کہ یہ آئندہ کے لیے بھی بچے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور ساتھ ساتھ آلودگی بھی کیا ہو؟ کم ہو. یہ سارا ہم پڑھتے ہیں بایو اکنامکس کے اندر. آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ بایولوجی کا دوسرے برانچز کے ساتھ کیا ریلیشن ہے.